معاشرتی سرگرمیوں میں رکاوٹ۔ جرائم کی وجہ سے لوگوں کی معاشرتی سرگرمیوں میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نکلے اور ڈر محسوس کرتے ہیں، اپنے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ خواتین اکیلے باہر جانے میں ڈر محسوس کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ لوگ بینکوں میں سرمایہ کاری محفوظ کر لیتے ہیں اور صنعت و تجارت میں سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ اس کی مثال ہم 1990 کی دہائی کی لے سکتے ہیں، جب کراچی میں قتل و غارت بہت زیادہ تھی۔ اغوا اور ڈکیتی اور قتل و غارت زوروں پر تھی، تو ایک عام آدمی کراچی میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتا تھا۔ اس دور میں سینکڑوں لوگ تھے، سینکڑوں فیملیز تھی جو کراچی سے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کراچی میں سرمایہ کاری بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ اس کے بعد نفسیاتی مثال، بڑھتے ہوئے جرائم کی وجہ سے لوگوں میں خوف اور پریشانی بیٹھ کے ان کے دماغوں میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے، اور ڈر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نفسیاتی مثال کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد معاشرتی معاملات اور قوانین میں گراوٹ۔ جرائم کی وجہ سے عام شہریوں میں معاشرتی معاملات، قوانین اور اقدار کی اہمیت کم ہو گئی، کیونکہ وہ ان سب کو غیر اہم سمجھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو غیر اہم سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ان کا اعتبار نہیں کرتے، اور اس کے بعد وہ ان کی پامالی شروع کر دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں بدنظمی اور بے چینی جنم لیتی ہے۔ اس کے بعد ہے معاشرتی مسائل میں اضافہ۔ جرم کی وجہ سے معاشرے میں عدم استحکام، بے اطمینانی، لاقانونیت میں اضافہ ہوا ہے۔ معاشرتی ترقی اور سرگرمیاں محدود ہو جاتی ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں باقی کے جو مسائل ہوتے ہیں، معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، ان کا اضافہ ہو جاتا ہے، جس میں غربت، انحراف، منشیات کا استعمال، جنسی بے چینی، مذہبی اقدار میں گراوٹ اور سیاسی معاشی عدم استحکام شامل ہیں۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جرم کے سدباب کے اقدامات۔ یہ ایک مشکل عمل ہے کہ جرائم کو جو مکمل طور پر ختم کیا جائے، کہ ان کو 100% ختم کیا جائے، لیکن کسی بھی معاشرے میں جرائم کی جو ایکسٹینٹ ہے یا اس کی جو ریشو ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ایسی تدابیر ہوتی ہیں جس پہ یا کچھ قوانین ہوتے ہیں جن پہ عمل کر کے جرائم کی جو شرح ہے اس کو کم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو اقدام ہے وہ مذہبی اقدار کو فروغ۔ معاشرے میں مذہبی اقدار کی بحالی کو اہم قرار دے دیا جائے۔ جب مذہبی اقدار کی بحالی وہ اہم تدبیر ہے جس کی وجہ سے جرائم میں کمی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو انسانیت کے خلاف ہو جائے، انسانی ہمدردی کو وہ اہم نہ جانتا ہو۔ اس لیے مذہبی اقدار کی بحالی سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے۔ اس میں تعلیمی مدارس اور دارالعلوم احیاء کی ترقی شامل ہے۔ اسلامی تعلیمات کو عام کر دینا چاہیے کہ ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکے، اور باقاعدہ اداروں کا قیام ضروری ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں اخلاقی اقدار کی ترقی اور معاشرے میں جرائم کی شرح کم ہو جائے۔ نیکسٹ ہے تعلیم میں اضافہ ہے۔ تعلیم عام انسان میں سوچ بوجھ اور عقل پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں جو اندھادھند جذباتی اور جوشیلے افعال ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور غیرت کے نام پر جو جرائم کیے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں قتل کے جرائم بھی شامل ہے۔ نیکسٹ ہے کھیل اور تفریحات۔ بچوں اور بڑوں میں کھیل اور تفریحات کا لمحات کا صحیح استعمال ہونا لازمی ہے۔ فرصت کے اوقات میں ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ وہ نہیں کہ جو ہمیں نقصان پہنچائے، یعنی افعال میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں کی جاتی۔ ایسی صورت میں کھیل اور تفریحات کا نظام ہمارے فالتو وقت کا تعمیری حل پیش کرتے ہیں، ہمیں آوارگی اور بے راہ روی سے بچاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آزمائشی رہائی۔ جزوی آزمائشی رہائی یعنی پیرول ان مجرموں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے پہلی بار جرم کیا اور سزا کی مدت کا 1/3 حصہ جیل میں گزار چکے ہیں۔ ان کو رہا کر کے ان کو روزگار دے دیا جاتا ہے اور ان کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اس طرح جیل کے ماحول سے نکلنے کے بعد کچھ عرصہ ان پر نظر رکھی جاتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے عادی مجرم نہ بن جائے، جبکہ جو کلی آزمائشی رہائی پروبیشن ہوتی ہے پہلے ان مجرموں کے لیے ہوتی ہے جن کا بہت جلد درست ہو جانا ممکن ہو اور دوبارہ جرم کا سرزد نہ ہونا ممکن ہے، یعنی جنہوں نے جو عادی مجرم نہ ہو اور جن کا بہت زیادہ درست ہونا نظر آ رہا ہو، جن کو دوبارہ جرم کرنا نظر نہ آ رہا ہو، ان کو پروبیشن کی طرف بھیجا جاتا ہے، جہاں پر وہ کچھ عرصہ کسی کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں، اور سزا کی مدت گزارنے کے بعد اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر وہ جھجک پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جرائم سے دور رہتے ہیں۔ اس طرح وہ عام شہریوں کی طرح پاکیزہ ماحول میں زندگی گزارتے ہیں۔ نیکسٹ ہے شرعی سزا۔ اگر شرعی سزا کا قانون اسلام نافذ کر دیا جائے تو مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دی جائے، جیسے سنگین سزاؤں کے خلاف سے مجرم اپنا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے چوری کے الزام میں مجرم کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اگر جب اس طرح کے سیویئر سزا دی گئی تو جو عادی مجرم ہوتے ہیں وہ اس سے بچ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے قانون کا نفاذ۔ معاشرے میں قانون کا نفاذ کیا جائے اور قانون کا نفاذ
قانون کا جو نفاذ کرنے والے اداروں ان کو فعال کیا جائے تاکہ جرم کا جو اثر ہے وہ لوگوں پر نہ ہو اور جو جرم کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے بچ جائیں اور معاشرے میں قانون نافذ ہو جائے۔